مقدام بن معدی قریب رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں، یہ حدیث حسن ہے۔ وارث نہیں ہونے کی صورت میں ماموں کو حصہ ملے گا۔ سراجی ایک مشہور کتاب ہے اس فن کی جو مدارس کے نصاب میں شامل ہے، جامعہ نظامیہ میں بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں ترتیب بھی بیان کی گئی ہے۔ ذوی الفروض کے بعد کن کو دیا جائے گا، اگر ذوی الفروض نہ ہو تو کون حصہ پائیں گے، پھر اگر وہ لوگ بھی موجود نہ ہو تو پھر کس کو دیا جائے گا، اس طرح کی تفصیل غالباً 10 قسم کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں۔ حدیث نمبر 2181 حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخال وارث من لا وارث له هذا حدیث حسن غریب وقد ارسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زید بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بیت المال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں وارث بنے گا۔ یہ حدیث غریب ہے، بعض نے سے بلا واسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مرسل بیان کیا۔ اس مسئلے میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے، بعض نے ماموں، خالہ اور پھوپھی کو وارث قرار دیا ہے۔ اکثر اہل علم نے ذوی الارحام یعنی ننیالی رشتہ دار کی وراثت کے ضمن میں اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وارث قرار نہیں دیتے بلکہ طریقہ بیت المال کا مال قرار دیتے ہیں۔ ذوی الارحام وارث ہوں گے یا نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کرام کا۔ ذوی الارحام یعنی ننیالی رشتہ دار جیسے ماموں ہے، خالہ ہے وغیرہ، تو اکثر اہل علم نے ذوی الارحام کو وارث قرار دیا ہے۔ ذوی الفروض کے نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ جن کا قرآن مجید میں حصہ مقرر ہیں اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ننیالی رشتہ دار اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں، علم فرائض کے ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوں گے ذوی الفروض کی غیر موجودگی میں بھی۔ تو اب کیا جائے گا، وہ مال طریقہ جو کچھ بھی چھوڑ کر انتقال کیا ہے وہ شخص تو وہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سراجی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مال حاصل کرنے والے ذوی الفروض بھی نہیں ہیں، ذوی الارحام بھی نہیں ہیں، تو اب وہ مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا جس سے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، ضرورت مند مسکین غریب جو لوگ ہیں ان کے حاجات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2182 باب ما جاء فی الذی یموت ولیس له وارث حدثنا بندار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا سفیان بن عبد الرحمن بن الاصبہانی عن مجاہد بن وردان عن عروة عن عائشة ان مولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقع من عذق نخلة فمات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه الى بعض اهل القرية وفي الباب عن بریدة هذا حدیث حسن۔ لا وارث کا طریقہ یعنی وہ شخص، یہ بیان ہے اس شخص کا جو انتقال کر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کھجور کی ٹہنی سے گر کر انتقال کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا ان کا کوئی وارث نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مال اس کے گاؤں کے بعض لوگوں کو دے دو۔ اس باب میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو، انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کر مر جائے تو اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اگر اس کے گاؤں کے لوگ ہیں، اس کے پڑوسی وغیرہ ہیں، ضرورت مند ہیں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ غلام حضرت پاک علیہ السلام کے کھجور کے درخت سے گر کر انتقال کر گئے، تو آپ فرمائیں کہ بھائی ان کا جب طریقہ موجود ہے، مال ہے، تو ان کے وارث بھی کوئی ہیں کیا دیکھو فرمائیں۔ تو صحابہ کرام عرض کیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تنہا تھے۔ تو آپ فرمائیں کہ ان کے گاؤں کے لوگوں کو اس شخص کا مال دے دو۔ اب اس دور میں سمجھیے اگر کوئی بھی وارث نہ ہو، ذوی الفروض بھی نہیں ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے، بالکل ایک شخص تنہا تھا، نہ ننیالی رشتہ دار ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اکیلا تنہا شخص تھا، تو اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد طریقہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2183 بابن فی میراث المولا الاسفل آزاد کردہ غلام کو میراث دینا۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عوسجۃ عن ابن عباس ان رجلا مات على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم میراثه۔ هذا حدیث حسن
والعمل عند اہل العلم فی هذا الباب اذا مات رجل ولم يترك عصبة ان میراثه يجعل فی بیت مال المسلمین۔ آزاد کردہ غلام کی میراث کا بیان۔ ایک مولا اعلیٰ ہوتا ہے، ایک مولا اسفل ہوتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں مولا اعلیٰ کہتے ہیں آقا کو، اور مولا اسفل کہتے ہیں غلام کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، البتہ اس کا ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ ایک شخص جو طریقہ چھوڑ کر مر گیا، انتقال کر گیا، وراثت ہے، اس کی پراپرٹی جائیداد ہے، مال و دولت ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، البتہ ایک اس کا آزاد کردہ غلام ہے، ایک غلام تھا، اس کو آزاد کر دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث اس غلام کو دے دی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس باب میں اہل علم کا یہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا عصبہ چھوڑے بغیر، یعنی عصبہ مطلب یہ ہے کہ ذوی الفروض اپنا حصہ پانے کے بعد جو شخص بقیہ حصہ لے لیتا ہے اس کو عصبہ کہتے ہیں، چچا وغیرہ جو ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے اگر کسی شخص کے، تو ایسی صورت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ کب ہے یہ؟ جبکہ ذوی الفروض بھی نہیں ہے اور ذوی الارحام بھی نہیں ہے اور عصبہ بھی نہیں ہے۔ تو حدیث نمبر 2184، باب ما جاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر، مسلمان اور کافر کے درمیان میراث کو باطل کرنے کا بیان۔ ہاں، موانع ارث ختم کرنے کا، موانع ارث 4 ہیں، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وراثت کب ملتی ہے اور کب نہیں ملتی ہے، کس وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہے وارث جو حصہ پا رہا ہے، اور ایک ہے مورث جو حصے دار بنا رہا ہے، اور یہ سب تفصیلات کب ہیں؟ انتقال ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اپنی اولاد کے درمیان برابر تقسیم کرے، انصاف کرے، تاکہ کسی کے دل میں اس کے تعلق سے خلش باقی نہ رہے۔ اس کو اگرچہ کہ اس کو اختیار ہے، کسی کو زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اپنی موجودگی، اپنی زندگی میں حین حیات، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب شریعت کی روشنی میں جس کا جو حصہ مقرر ہے اس کو اتنا حصہ ملے گا، اور اگر اپنی زندگی میں بھی کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اولاد کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے، بلکہ سب کو برابر عطا کرے۔ جیسا کہ ایک صحابی حضور سے عرض کیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دیا، تو حضور فرمایا کیا تم اپنے ہر بیٹے کو اسی طرح کا تحفہ دیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو فرمایا کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرنے کا حکم ہے۔ تو اب ایسے ہی موانع ارث میں سے ایک مانع جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے وہ ہے دین کا الگ ہونا، اختلاف دینین۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ مسلمان تھا اور اس کا بیٹا کافر ہے، سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اب بیٹا اس کا وارث نہیں ہوگا۔ باپ کافر تھا، بیٹا مسلمان ہے، وارث نہیں ہوگا۔ باپ کافر تھا، سمجھے، اس کا بیٹا مسلمان ہے، جیسے آج جو ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ اگر ان کے ماں باپ اگر کافر ہیں، ہندو ہی ہیں، تو پھر یہ لوگ وارث نہیں ہوں گے۔ البتہ ایک صاحب جو ہے وہ غالباً اہل حدیث کے مناظرے کے وقت میں جو ہے حدیث فرمائے تھے کہ اسلام غالب ہو کر ہی رہے گا، اسلام میں صفت غالب ہونے کی ہے، مغلوب ہونے کی نہیں ہے۔ جی، تو یہ جو ہے وہ اہل حدیثوں سے مناظرے کے وقت وہ مولانا جو ہے غالباً یوٹیوب پہ میں یہ مناظرہ سنا تھا مفتی صاحب کہ میری اصلاح فرمائیے، بڑی اچھی اس پہ روشنی ڈالے انہوں بتایا کہ ایک یہودی ہے، یہودی، عیسائی، ہندو لینا جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، انہیں سگا بھائی ہے، مسلمان جو ہے اس کا ایک سگا بھائی مسلمان ہو گیا اور ایک کافر ہے، تو اگر مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا، جو مسلمان ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ مسلمان بھائی کی وراثت میں کافر کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر کافر مر گیا اور کافر کی جو ہے انہیں کافی جائیداد چھوڑ کے مرا ہے تو اس کی جائیداد میں سے مسلمان کو حصہ ملے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں انہوں جو ہے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اسلام میں غالب ہونا ہے، مغلوب ہونا نہیں ہے۔ تو اگرچہ کہ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو بیٹے کا اگر انتقال ہو گیا تو کافر باپ کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر باپ کافر تھا، باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا مسلمان ہے تو کافر باپ کے حصے میں سے مسلمان کو حصہ ملے گا۔
جی۔ لیکن مسلمان کے حصے میں سے کافر کو نہیں دیا جائے گا۔ جی۔ کیوں؟ اسلام میں غالب ہونے کی صفت ہے، مغلوب ہونے کی صفت نہیں ہے۔ جی۔ تو یہ اس میں کافی جو ہے بہت باریک مسئلہ ہے، جی، انتہائی باریک مسئلہ ہے، بہت کم لوگ جو ہے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں مسائل ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مفتی، ہر عالم جو ہے وہاں تک اس کی رسائی ہو، وہاں تک پہنچ سکے، کیونکہ ایسے کروڑوں لاکھوں مسائل ہیں۔ بہرحال موانع اس میں سے ایک مانع کیا ہے؟ دونوں کا دین اگر الگ ہو تو دونوں کے درمیان وراثت کا معاملہ نہیں ہوگا، اور ایک سبب وراثت سے محرومی کا قتل بھی ہے۔ اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ تب یہاں پر دینین کا اختلاف بتا رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 2184، حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری وحدثنا علی بن حجر حدثنا حشیم عن الزہری عن ابن علی بن حسین عن عمرو بن عثمان عن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ ہم سے ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیان زہری سے اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔ اس باب میں حضرت جابر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ معمر اور کئی دوسرے حضرات نے زہری سے اس کے ہم معنی نقل کیا۔ حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحوه وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحديث مالك وهم فيه مالك وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان واكثر اصحاب مالك قالوا عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا نعرف عمر بن عثمان والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، واختلف أهل العلم في ميراث المرتد فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثه وورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم والكافر وهو قول الشافعي۔ ہم سے ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیان زہری سے اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔ اس باب میں حضرت جابر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ معمر اور کئی دوسرے حضرات نے زہری سے اس کے ہم معنی نقل کیا۔ مالک نے بواسطہ زہری علی بن حسین، عمرو بن عثمان اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی۔ مالک کی روایت میں ان سے غلطی ہوئی، بعض نے بواسطہ مالک عمرو بن عثمان سے روایت کیا۔ اکثر اصحاب مالک نے عمر بن عثمان